بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام استخارہ کوہ نور ٹی وی پہ آپ لوگ براہ راست دیکھ رہے ہیں، ہر روز کی طرح آج ایک مرتبہ پھر اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، جہاں کہیں بھی پروگرام لوگ دیکھتے ہیں سنتے ہیں، آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ پروگرام استخارہ جو کہ آپ لوگ ہر روز ہی دیکھتے ہیں، ہماری آپ لوگوں سے ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے، اور آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے یقیناً ہمارے ساتھ علماء کرام جو کہ پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، لائیو کال کے ذریعے آپ لوگ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، اور لائیو کال کے لیے جو نمبرز ہیں وہ آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں۔ آپ لوگ سوال کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، گفتگو کرنا چاہیں، آپ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں شیئر بات، اور اس کے علاوہ جو بھی آپ لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں آپ کی مکمل رہنمائی قرآن و سنت اور حدیث کی روشنی میں کی جاتی ہے۔ آج کے پروگرام میں گفتگو کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں، آپ زیارت یقیناً ان کی بھی کرتے رہتے ہیں، اور گائے بگائے جب ہم آپ کو یاد کرتے ہیں، اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالتے ہوئے آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں۔ آج ایک مرتبہ پھر ہماری دعوت پہ آپ تشریف لائے، حضرت علامہ مولانا عبداللہ ثاقب صاحب، آپ کو بھی آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طبیعت بخیر ہے قبلہ؟ الحمدللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ اور ایک چونکہ موضوع کا انتخاب ہوتا ہے ہر روز، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے اس موضوع پہ بھی، اس ٹاپک پہ بھی کچھ گفتگو اپنے مہمانوں سے جو ہے وہ جو ہمارا پینل کا حصہ ہوتے ہیں ان سے ساتھ ساتھ گفتگو بھی رہے، اور ساتھ میں آپ لوگوں کے سوالات استخارے کے جو حوالے سے اعتبار سے ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ میں جو ہے وہ رہنمائی ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی جاتی ہے۔ ناظرین محترم، مسلمان ہونے کے ناطے یقیناً اور اس کرم نوازی جو مالک کائنات کی جانب سے ہم لوگوں پر ہے، اور اس قدر کرم نوازی ہے کہ اس کریم کا بے حد شکر ہے ہم سب پر، دیکھنے والے سننے والے جہاں کہیں خیر و عافیت صحیح سلامت اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یا اپنی مصروفیات ہیں ان لوگوں کی اپنی زندگی میں، یہ اسی کا کرم ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں اور ہم سانس لیتے ہیں، اپنی زندگی کے معاملات اور اپنے تمام دن کی روٹین کو خیر و عافیت سے دیکھتے ہیں، اور کھانا پینا، چلنا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، یہ ساری چیزیں ان تمام دی ہوئی نعمتوں میں سے جو پروردگار عالم نے ہم سب کو عطا کی ہیں۔ ان لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے جو ان سب چیزوں سے یا ان میں سے کسی ایک چیز سے محروم ہیں، یقیناً انہیں زندگی کا احساس ہوتا ہے، اور اس دی ہوئی نعمت کا بھی احساس ہوتا ہے کہ جو پروردگار نے ان کو عطا نہیں کی ہے۔ یہ تقسیم اسی کریم کی ہے جو ہم سب کو پالنے والا ہے، سب کو عطا کرنے والا ہے، اور اس تقسیم پہ تو کوئی شکوہ نہیں ہے۔ ہاں، التجا ضرور ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کر سکتے ہیں، گزارشات ضرور اپنے رب کی بارگاہ میں ہم لوگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہر روز کل بھی، اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تقریباً ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اپنے جانب سے ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے ہوئے پاکستان میں جو سیلاب کی صورتحال آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، اور ایک بہت اہم حصہ جو کہ پاکستان کا اس وقت پانی میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے، اور بچے، بوڑھے، نوجوان، بزرگ، مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنی زندگی کی بازی کھو بیٹھی ہیں۔ تو بات کہنے کا اور کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ احساس جو ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، اور وہ احساس صرف کسی ایک بندے کے لیے، کسی ایک شخصیت کے لیے، کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ احساس زندگی میں جب ہوتا ہے تو یقیناً ہر اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے انسان پیار اور محبت کرتا ہے۔ یہ احساس زندگی میں کس قدر ضروری ہے، اور کسی سے پیار کرنا، محبت کرنا، اس کا اظہار کرنا، اور یہ دل میں احساس آ جانا کہ ہمیں سب کے ساتھ برابر جو ہے وہ زندگی کے معاملات کو لے کر چلنا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ کچھ اس اعتبار سے بھی کوشش کریں گے، ہمارے لوگوں کے جو دل ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں، اور ہم گھر میں رہنے والے اپنے بھائی، بہن، ماں، بیٹیوں کو جو ہے وہ پوچھتے نہیں ہیں، تو ہم کس طرح توقع کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کا خیال کریں یا کسی کا احساس کریں؟ یہ جو چیز ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کی وجہ کے پیچھے ہماری اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں ہیں، یا پھر کوئی اور وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے؟ علامہ صاحب قبلہ سے انشاءاللہ آج اس پر ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً آپ لوگوں کی کالز بھی پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے۔ عبداللہ ثاقب صاحب سے گزارش کروں گا آپ گفتگو کا آغاز فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ بکر بھائی، آپ نے بہت اہم
موضوع پہ آج اس پروگرام میں گفتگو کا موقع دیا۔ جزاک اللہ۔ گزارش یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ اس دنیا میں جو آیا ہے یہ اس کی ایک آزمائش ہے۔ قرآن مجید نے اس کو خود بیان کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں نے زندگی اور موت کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ میں دیکھوں تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ کون کیا عمل کرے گا۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس پہ اللہ رب العزت میں ہمیں دیکھنا ہے تو پتہ چلنا ہے ہم کیا کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت جل وعلا کے اس نظام کا جو مقصد مجھ جیسے طالب علم کو سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ان محبوب بندوں کو پوری دنیا کو چاہتا ہے وہ دیکھے کہ کس طرح کے بندے جو ہیں اللہ نے وہ بھی اپنی مخلوق میں خلق فرمائے ہیں۔ جہاں ہم بات کرتے ہیں دوسروں کے احساس کی، دوسروں کے خیال کی، دوسروں کی مدد کی، تو ہمارے لیے بہترین جو مثال ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ بے شک قرآن مجید برہان رشید نے جب یہ کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو زندگی کے ہر پہلو کے اعتبار سے، زندگی کی ہر جہت کے اعتبار سے ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ ان سے بہتر مثال نہ انسانیت کو مل سکتی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی وجود ہے۔ بالکل پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ لوگوں کے جذبات، لوگوں کے احساسات کا کس قدر خیال فرماتے، اس پر ایک واقعہ جو ہمیں پڑھنے سننے کو ملتا ہے کہ ایک دفعہ ایک ایسی خاتون جس کو نارمل نہیں سمجھا جاتا تھا، اب نارمل کہا جاتا تھا اور پاگل دیوانی کہا جاتا تھا، گرمی کا دن ہے اور سخت آگ اگل رہا ہے، سورج بہت تپش ہے زمین میں بھی، اس عالم میں وہ عورت آتی ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی گزارشات معروضات پیش کرتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس سے اٹھ کے اس کے پاس جا کے کھڑے ہوتے ہیں اور دھوپ وہاں پہ لگ رہی ہوتی ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ ویسے تو اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بادلوں کو حکم دیتا ہے وہ سایہ کرتے ہیں۔ حضرت امی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ہوں، حضرت شیمہ کی گود میں ہوں، یا آپ کی زندگی کے دیگر معمولات میں ہم دیکھتے ہیں تو بادل ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے اوپر سایہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن کہیں کہیں اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارک ہمیں دکھانے کے لیے اس طرح کے مظاہر جو ہے وہ بھی سامنے لاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں شرابور ہوتے چلے جا رہے ہیں، سورج کی تپش جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو مزید سرخی دیتی چلی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محب صادق ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عشق کے اس مقام و مرتبے پہ فائز ہیں جہاں امت میں کوئی اور نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی نگاہوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ رہتا ہے۔ تو جن کی نگاہوں کے سامنے ہر وقت چہرہ مصطفیٰ ہو، بلکہ یوں کہیے کہ جن کی نظریں ہر وقت مصطفیٰ کریم کے رخ کا طواف کرتی ہوں، ان سے زیادہ عاشق کون ہو سکتا ہے؟ اب ان جو عشق میں ڈوبے ہوئے، عشق میں گھندے ہوئے لوگ تھے، ان سے یہ منظر دیکھا نہ گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسینے اور آپ کے چہرہ مبارک کے سرخ ہونے کا اثر ان کی طبیعتوں پہ یہ ہوا کہ ان کی طبیعتوں میں جلال آنا شروع ہوا اور ان کے دل میں اس عورت کے لیے غصے کے جذبات ابھرنے لگے جو کہ ان کے چہروں پر واضح ہو رہے تھے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو یقیناً دلوں میں آئی ہوئی بات کو بھی جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ فرمائی اور اشارے سے حکم دیا کہ تم آرام سے بیٹھو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان بیٹھ تو گئے لیکن دل بے چین رہا جب تک وہ خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باتیں کرتی رہی جو کہ یقیناً بے سر و پا باتیں تھی، کوئی ادھر کی بات کوئی ادھر کی بات، بے مقصد باتیں تھیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تحمل کے ساتھ، بڑی بردباری کے ساتھ اور بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اور مسکراہٹ کے ساتھ اماں جی کی ساری باتیں سنتے رہے۔ جب اماں جی نے خود سے جانے کا اپنے بات کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتی ہوں پھر آؤں گی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اماں جی کو اجازت عطا فرمائی۔ جب اماں جی چلی گئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آتے ہی پہلا سوال یہ فرمایا کہ تمہیں کیا بے چینی ہو رہی تھی؟
عرض کی آقا یہ عورت تو دیوانی ہے، یہ تو اب نارمل ہے، یہ تو پاگل ہے، کوئی اس کی بات نہیں سنتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے گرمی میں کھڑا کر دیا اور آپ اپنی طبیعت کی وجہ سے، اپنے حلم کی وجہ سے اس کو انکار بھی نہ کر سکے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہ شان رحمت للعالمین لے کر آئے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا منصب جلیلہ لے کے آئے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ہماری تعلیم کے لیے اللہ کرے ہمیں یہ پیغام سمجھ آ جائے اور پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا یہ پہلو ہماری زندگیوں میں بھی آ جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ جس کی کوئی نہیں سنتا وہی تو میرے پاس آتا ہے، میں بھی نہ سنوں تو کون ان کی سنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قدر احساسات کا خیال کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بیوہ عورت سامنے آئے تو تم اپنی بیوی کے ساتھ نہ بیٹھو، اپنی بیوی کے ساتھ تم مسکرا کے بات نہ کرو تاکہ اس کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے کہ کاش میرا شوہر زندہ ہوتا تو وہ بھی میرے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قدر جذبات کا احساس اور خیال فرماتے ہیں کہ ایک صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا میرا بیٹا نہیں مل رہا 2-3 دن سے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں جب پوچھا تو ایک صحابی نے عرض کی کہ میں نے فلاں مقام پہ اس بچے کو دیکھا ہے۔ اب صحابہ جب انہوں نے یہ سنا، صحابی نے دوڑنا چاہا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ارشاد فرمایا کہ جا تو رہے ہو لیکن یاد رکھنا جاتے ہی اسے آواز نہ دے دینا، اسے فوراً اپنے سینے سے نہ لگا لینا۔ عرض کی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حکم پہ سر تسلیم خم ہے، لیکن ذرا اس کی حکمت بھی ارشاد فرما دیجئے۔ فرمایا جب تم جا کے بلاؤ گے، کیونکہ 2-3 دن کے بعد تم اپنے بیٹے سے مل رہے ہو، تمہاری اس آواز میں بلا کی محبت ہوگی، تمہاری اس آواز میں ایک مٹھاس ہوگی جو اس بچے کے دل تک پہنچے گی، جو تمہارے دل سے نکلے گی۔ اور دوسرا جب اسے سینے سے لگاؤ گے، اسے بوسے دو گے، اس میں ایک عجب سی کیفیت ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کہ وہاں کوئی یتیم بچہ یہ منظر دیکھ رہا ہو تو اس کے دل کو ٹھیس پہنچے کہ کاش میرا باپ بھی زندہ ہوتا۔ تو قبلہ سلطانی صاحب ذرا تصور کیجئے کہ جس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر دل کے جذبات کا احساس کیا ہوگا، کیا ہے، فرمایا ہے، ان کی امت کو کیسا ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ تو سوال ہی نہیں ہے کہ مسلمان میں احساس ہے کہ نہیں ہے، احساس ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ احساس جاتا رہا اور اس احساس کے جانے کا احساس بھی نہ رہا۔ ہمیں اپنے آپ کو لوٹانا ہے، پلٹنا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کی طرف اور اپنے اندر اس احساس کو پیدا کر کے اپنے اور دوسروں میں فرق کرنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اس کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جنہوں نے دنیا میں آ کر احساس کیا ہے یہ سمجھایا ہے، احساسات کو کیسے سنبھالنا ہے، کیسے پروان چڑھانا ہے، یہ قوم کو، یہ اس مخلوق کو اللہ کی انسان کو سکھایا ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر اس احساس کو اثر نو توانا کرنا ہے اور ایک دوسرے کے احساس میں ہم نے آگے بڑھتے ہوئے مدینہ منورہ کی اس پر نور وادی کے ان واقعات کو یاد کرنا ہے اور ان کو دوبارہ سے زندہ کرنا ہے جو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مہاجرین تشریف لائے تھے تو انصار مدینہ نے کر کے دکھائے۔ بہت خوبصورت انداز میں علامہ صاحب قبلہ نے وضاحت کی اور انتہائی مختصر وقت میں رہتے ہوئے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس عظیم ہستی کے، جس نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم اور آپ سب امتی ہیں، زندگی میں رہنے کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے ہر سنہری اصول اور مواقع ہم کو میسر فرما دیے اور یہ بتا دیا کہ زندگی میں کس طرح اپنے ان تمام معاملات کو ہمیں آگے لے کر بڑھنا ہے۔ اور جس طرح بات احساس کی ہو رہی ہے اور علامہ صاحب قبلہ نے 2-3 جو واقعات بہت خوبصورت جو ہے وہ آپ کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ شیئر کیے ہیں، یہ تو مسلم کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیوا ہے، اور ہمارے بارے میں تو یہ جو ہے وہ مثال دی جاتی ہے اور دنیا کے ممالک میں اور جگہ پہ یہ دیکھنے میں سننے میں آیا ہے کہ جب احساس کی بات ہو، جب صبر و تحمل کی بات ہو، جب بردباری کی بات ہو، جب پیار اور محبت کو بڑھانے کی بات ہو، تو مسلم کی جو احساس کی جو بات ہوتی ہے، مسلمان کی، بندہ مومن کی، یہ ایک مثال کے طور پہ دنیا میں لوگ دیتے ہیں۔ تو آج جس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ احساس کو دور کر دیا گیا اور پھر اس چیز کا بھی ہم لوگوں کو احساس نہ ہو سکا، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، قرآن سے دوری ہے، صاحب قرآن سے دوری ہے، اور زندگی کے معاملات کو اس قدر ہم لوگوں نے تبدیل کر دیا ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں
تو وہی ایکٹیویٹی ہماری، جیسے ہم رات سوتے ہیں اپنے بستر پہ، بس ویسے ہی ہم لوگ اٹھ جاتے ہیں اور اپنے زندگی کے ہر معاملے میں ہم لوگ جو ہے وہ لگ جاتے ہیں۔ ترتیب زندگی گزارنے کی ہم لوگوں نے کوئی ابھی تک ہم لوگ جو ہے وہ اس کو محسوس نہیں کر سکیں کہ ہم نے کس طرح اپنے معاملات کو لے کر آگے چلنا ہے۔ اور یہ کبھی کووڈ آ جائے، کبھی کرونا کے معاملات ہوں، کبھی ڈینگی کی صورت میں کوئی بیماری ایسی آ جائے کہ لوگ پریشان رہیں، اور کبھی سیلاب آ جائے، کبھی زلزلہ آ جائے، یہ ساری چیزیں جب علامہ صاحب آ جاتی ہیں تو پھر ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عذاب الہی ہے جو کہ ہم لوگوں پر برس رہا ہے۔ یہ عذاب الہی ہے یا نہیں ہے؟ ایک تو اس کی وضاحت تھوڑی سی اپنے الفاظ میں فرمائیے۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ ہے تو ہم نے اس جو ہے وہ کریم کی بارگاہ میں کیا ایسا کر دیا کہ وہ ہم سے ناراض ہے، یا ہم نے اپنے پروردگار کو، اس کے حبیب کو کون سے ایسے احکامات ہیں کہ جن کو ہم پورا نہیں کر رہے ہیں اور یہ عذاب الہی کی صورت میں ہم لوگوں پر اترتا نظر آتا ہے؟ جی کیونکہ یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہ تقریباً اس وقت ہر مسلمان کے ذہن میں ہے، ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر اس پر ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ کا عذاب اور اللہ کا عذاب نہ ہونا یہ بہت آسان ہے اس کو جج کرنا۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہم من حیث القوم اپنے معاملات کی طرف توجہ کریں۔ اگر ہمارے معاملات جو ہیں وہ اللہ رب العزت اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے احکامات کے تابع ہیں، اور ایز اے نیشن ہم ان احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی حد الامکان کوشش کرتے ہیں، تو یقیناً پھر یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، پھر یہ ہم اس کو کسی اور نظر اور کسی اور زاویے سے دیکھیں گے۔ لیکن اگر من حیث الامہ، من حیث القوم، من حیث اس وقت پاکستانی، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس راستے سے ڈی ٹریک ہو چکے ہیں، ہم قرآن و سنت کی تعلیمات سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے روز مرہ کے معمولات میں قرآن و سنت کی اہمیت نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے، تو پھر یہ ماننے میں کیا آر ہے کہ اللہ نے اپنے اس چھوٹے سے ایک آزمائش کے ذریعے ہمیں جھنجھوڑا ہے، ہمیں تھوڑا سا جگایا ہے کہ لوگوں سنبھل جاؤ، ابھی بھی تمہارے پاس وقت باقی ہے۔ پانی کا عذاب اللہ نے بھیجا ہے، قوم نوح کی مثال ہمارے سامنے ہے، ایسا طوفان اور ایسا پانی آیا تھا جو سب کچھ بہا کے لے گیا تھا، صرف کشتی نوح محفوظ رہی تھی، اور کشتی نوح میں جو موجود تھے وہ محفوظ رہے تھے، باقی ساری دنیا کو اللہ رب العزت نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ اگر آج پانی کا یہ عذاب ہم پر آیا ہے تو اس میں بھی اگر آپ اس کو، کچھ دوست کہتے ہیں یہ مس مینجمنٹ ہے، تو جناب والا مس مینجمنٹ کرنا بھی تو ایک عذاب کی صورت ہے۔ آپ کے پاس 75 سال تھے، آپ نے کیوں اپنے آپ کو مینج نہیں کیا؟ ان 75 برسوں میں کیوں آپ اپنے کیوں اپنے فرض سے کوتاہی کرتے رہے؟ 2010 کے سیلاب کے بعد بھی آپ کیوں نہیں جاگے؟ آپ نے کیوں اپنے آپ کو مینج کرنے کی کوشش نہیں کی؟ آپ یہ غفلت میں جو پڑے رہے ہیں، کیا یہ غفلت میں پڑے رہنا یہ اللہ کی عذاب کی نشانی نہیں ہے؟ کیا آپ کی عقلوں پہ جو پردے پڑے رہے اور جو ہرس اور جو ہوس آپ کے دماغ پہ سوار رہی، جس نے آپ کو ان حقائق کو دیکھنے نہیں دیا، کیا وہ اللہ کی طرف سے عذاب کی ایک صورت نہیں ہے؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کیا قرآن یہ نہیں کہتا کہ یہ دیکھ نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے؟ حالانکہ وہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن مطلب کیا ہے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو نہیں سن سکتے، جو اللہ کے نبیوں کے دیے ہوئے عمل کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ زندہ ہوں یا مرے ہوئے ہوں وہ ایک برابر ہوتے ہیں۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مس مینجمنٹ ہے، ہم نے مینج ٹھیک سے نہیں کیا، تو در حقیقت یہ بھی آپ اعتراف جرم کر رہے ہیں کہ ہم دیکھنے کی اور ہم سننے کی، ہم سمجھنے کی، ہم فیصلہ کرنے کی قوت سے محروم ہیں۔ اور یہ قوتیں کب پروان چڑھتی ہیں، یہ کب پنپتی ہیں؟ جب آپ اللہ کے حضور جھک جاتے ہیں، جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، تو پھر ایک دور دراز کے مقام کے اوپر حضرت ساریہ کی قیادت میں جب اسلام کا لشکر لڑ رہا ہوتا ہے اور وہ اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ ہم سے پیچھے کی طرف سے دشمن حملہ کرنے کی پلاننگ کر چکا ہے، اور وہاں سے اگر حملہ ہوتا تو جانی نقصان بھی
بھی ہوتا, شکست کا سامنا بھی کرنا پڑتا, لیکن یہ وہ لوگ تھے جو عشق رسول میں گندے ہوئے تھے, یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے. تو کئی 100 میل دور منبر پہ خطبہ دیتے ہوئے امیر المومنین کی توجہ اللہ ادھر کروا دیتا ہے. حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے بول کے کہتے ہیں یا ساریت الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. کئی 100 میل کے ڈسٹنس پہ اللہ آواز پہنچا دیتا ہے, پورا لشکر اسلام اس آواز کو سنتا ہے, اس آواز کی طرف متوجہ ہوتا ہے, سارا لشکر پہاڑ کی طرف پلٹ جاتا ہے, یقینی شکست فتح میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ مینجمنٹ بھی ٹھیک ہو جانی تھی, سب کچھ وقت سے پہلے ہو جانا تھا. اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جھکنے والے ہوتے, اللہ رسول کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے ہوتے, تو اللہ نے خود بخود ہمیں اس طرح متوجہ کر دینا تھا. ہمارا غافل رہنا, ہمارا غفلت میں پڑے رہنا, یہ بھی اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض ضرور ہے. اور جو بات اگلی قبلہ سلطانی صاحب آپ نے فرمائی کہ راضی کیسے کریں اس کریم کو, تو یاد رکھیے دنیا میں سب سے آسان اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے. باقی سب کو راضی کرنا بڑا مشکل ہے. آپ کو منتیں کرنی پڑتی ہیں, آپ کو گھٹنوں کو ہاتھ لگانے پڑتے ہیں, آپ کو بار بار جانا پڑتا ہے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ایک دفعہ اعتراف جرم کر کے دیکھیے تو صحیح, سر بسجود ہو کے دیکھیے تو صحیح, ندامت کا ایک آنسو بہا کے دیکھیے تو صحیح. اس کی رحمت آپ کو اپنے حصار میں فوراً لے لے گی. آپ سے آپ کی مشکلات کو دور کر دیا جائے گا, آپ سے آپ کی پریشانیوں کو دور کر دیا جائے گا, اور آپ کو ماضی کے تانے نہیں دیے جائیں گے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, جو توبہ کر لیتا ہے, ایمان لے آتا ہے, عمل صالح کر لیتا ہے, فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. ناظرین محترم, گفتگو ہماری جاری ہے آج پروگرام میں, اور مزید بھی انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. ایک بریک یہاں پہ ہمیں لینا ہے, اور بریک کے بعد واپس لوٹتے ہیں. پروگرام آپ لوگ دیکھتے رہیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر. آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں استخارہ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے. آپ سوال کرنا چاہیں یا ہمارے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہیں تو آپ لوگ بالکل کر سکتے ہیں. آج گفتگو جاری ہے ہمارے آج کے پروگرام میں. احساس جو دل میں ایک مومن کے ہونا چاہیے اور کس قدر ہونا چاہیے, طریقہ کار انداز کیا ہونا چاہیے, اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے. اور اظہار کا کچھ وقت بھی ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اگلے بندے کو آپ لوگوں کے اس احساس کی کہ جس کو جتلایا جائے اصل طریقے میں جو کہا جاتا ہے. تو ہماری طرف سے آج کے پروگرام میں جو گفتگو علامہ صاحب قبلہ ماشاءاللہ کر رہے ہیں, بہت خوبصورت انداز میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معمولات میں سے آپ نے کچھ چیزیں بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ شیئر کی ہیں. اور یقیناً اس کریم آقا کے امتی ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے زندگی کا حصہ بنائیں. بہت اچھی بات ہے, بہت سی چیزیں جو پازیٹیو جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں. جس طرح ابھی جو صورتحال ہے, بہت سے ایسے علاقے, بہت سے ایسے تنظیمیں, بہت سے ایسے بچے, بہت سے بزرگ, بہت سے نوجوان جو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے بھی رہے ہیں. اور یقیناً اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ ایک تجارت کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہی ہے جو وہ لوگ کر رہے ہیں. دنیاوی طور پر تو نہ کبھی کسی نے کچھ دیا ہے اور نہ کوئی کچھ دے گا. تو ہماری جانب سے بھی آپ تمام دیکھنے والوں سے, سننے والوں سے یہ گزارش بھی ہے, ہماری طرف سے یہ پیغام بھی ہے آپ تمام احباب سے کہ خدا را جس قدر جس سے ہو سکتا ہے وہ اپنا اپنا حصہ اس کارواں میں ضرور ڈالے. اور علامہ صاحب قبلہ چونکہ معاملات ایسے بڑھ چکے ہیں اور اس قدر پھیل چکا ہے یہ معاملہ, اور چونکہ تباہی کے جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ حد تک ہمیں نظر آتے ہیں, تو ہر بندہ اگر اپنی جانب سے ایک قدم اٹھائے اور اپنی جانب سے کوئی ایسا عملی کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہوئے اس میدان میں اترے تو یقیناً ہم لوگ جو ہے وہ ان کا سہارا بن سکتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اس طور پہ بھی آپ کچھ رہنمائی فرماتے ہوئے ہمارے یوتھ کی, اسپیشلی نوجوانوں کی, یہ بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ کچھ رہنمائی آپ فرمائیے گا.
جی بالکل قبلہ سلطان صاحب، جیسے آپ نے خود ہی انٹرو میں اس بات کی طرف بڑی خوبصورتی کے ساتھ اشارہ کیا کہ پاکستان میں بسنے والے لوگ دنیا بھر میں مشہور ہیں چیریٹی کے حوالہ سے، بالکل، اور دوسروں کی مدد کے حوالہ سے۔ جب 2005 میں زلزلہ آیا اس وقت بھی اہلیان پاکستان نے خود آگے بڑھ کر اپنے بھائیوں کا ہاتھ تھاما، اور آج اس سیلاب کے کٹھن اور مشکل مرحلے میں بھی قوم جو ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کو اکیلا چھوڑنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ ساری تنظیمات، ساری جماعتیں، سارے ویلفیئر کے لوگ جو ہیں وہ میدان عمل میں نکلے ہوئے ہیں، اور بلا تفریق یہاں ہم بات کرتے ہیں کہ تمام لوگ جو ہیں، جیسے دیکھیے الخدمت والے، جماعت اسلامی والے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، دعوت اسلامی والے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اسی طرح لاہور میں ہماری جتنی تنظیمات ہیں، بالخصوص یہ المصطفیٰ والے جو ہیں یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ محمدی ویلفیئر سوسائٹی ہے، ہمارے دوست ہیں علامہ اعظم علی نیمی صاحب ٹاؤن شپ، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح مدارس جو ہیں، جامعہ نیمیہ، ڈاکٹر راغب نیمی صاحب نے بڑا انیشیٹو لیا اس پر، وہ آگے آئے ہیں۔ اسی طرح علامہ مفتی طاہر شہزاد سیالوی صاحب ہیں، دیگر جتنی تنظیمات ہیں، نام لیتے چلے جائیں آپ، اس طرح نام اگر رہ جائے کسی جماعت کا تو ناراض نہ ہو جائیں۔ اسی طرح پاکستان سنی تحریک ہے، دیگر جتنی تنظیمات ہیں ساری میدان عمل میں ہے۔ لیکن ہمارے سامنے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس چیریٹی میں امیر تو امیر رہے، غریب لوگ بھی پیچھے نہیں ہیں۔ ابھی آج سوشل میڈیا کے اوپر میں ایک کہانی پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے ٹرک امداد کے لے کے جا رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں راستے میں ہمیں ایک بزرگ، ایک بابا جی نے ہاتھ دیا اور ہم رکے، اور کہتے ہیں ہمیں یہ لگا کہ یہ بابا جی بھی ہم سے کوئی خدمت کی بات کریں گے، کوئی کہیں گے، مطالبہ کریں گے کہ میری کوئی ہیلپ کرو۔ کہتے ہیں انہوں نے شیشہ نوک کیا، ہم نے شیشہ نیچے کیا، تو ہم نے پوچھا جی بابا جی ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ تو بابا جی نے آگے سے پلٹ کے کہا بیٹا تمہارا گلہ کدھر ہے، تمہارا باکس کدھر ہے جس میں تم چیریٹی کلیکٹ کر رہے ہو؟ کہتے ہیں ہم نے کہا جی باکس، تو کہتے ہیں حیران ہو کہ ایک دم میں نے اپنی جھولی آگے پھیلا دی، تو بابا جی نے میری جھولی میں مٹھی بند کھولی، تو کہتے ہیں 2 10 کے نوٹ تھے جو ان بابا جی نے، جن کے اپنے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جن کے اپنا جو جسم تھا وہ گرد سے اٹکا ہوا تھا، انہوں نے 20 روپے میری جھولی میں ڈالے کہ یہ میری طرف سے میرے پاکستانی سیلاب زدگان کی مدد کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ میں نے دیکھا تو مجھے غزوہ تبوک کا ایک واقعہ یاد ہے، یہ انہوں نے لکھا۔ وہ کہتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مسلمانوں کو اس وقت ضرورت ہے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹوں کی قطاریں کھڑی کر دی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا آدھا سامان اٹھا کے لے آئے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا پورا سامان اٹھا کے لے آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سونے جو ہے چاندی پیش کر دیے۔ اس میں کہتے ہیں ایک صحابی تھے حضرت عقیل نام کے، وہ ایک کارنر پہ کھڑے تھے اور سوچ میں پڑے تھے کاش میرے پاس بھی کچھ ہوتا، میں بھی ڈونیٹ کرتا، لیکن میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے۔ وہ گھر جانے کے لیے نکلے اور راستے میں ایک یہودی کے باغ کو دیکھا، وہاں یہودی کے پاس چلے گئے اور اسے کہنے لگے اگر میں ساری رات کنویں سے نکال کے پانی تیرے باغ کو لگاؤں تو تم مجھے کیا دو گے؟ اس نے کہا میں تمہیں 4 سا کھجور دوں گا۔ اب یہ سا جو ہے یہ ایک پیمانہ ہے، اس نے کہا اتنی کھجوریں میں تمہیں دوں گا اگر تم ساری رات میرے باغات کو پانی دو۔ اب اس غریب صحابی نے، جس کے پاس ظاہری طور پر پیسے نہیں تھے ڈونیشن دینے کے لیے، لیکن دل میں احساس تھا، دل میں جذبہ موجود تھا اپنے بھائیوں کی مدد کا، اسلام کی مدد کا، انہوں نے ساری رات جاگ کر کنویں سے پانی کھینچ کر ان باغات کو پانی دیا۔ صبح 4 سا کھجور لینے کے بعد گھر گئے، 1 سا کھجور اپنے بیوی بچوں کو دی، باقی لا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی اور اپنا پورا واقعہ بھی کہہ سنایا۔ تو وہ کہتے ہیں جب بابا جی نے 20 روپے دیے تو مجھے حضرت عقیل کی یاد آ گئی کہ وہ جذبہ آج بھی امت میں چلا رہا ہے، قوم میں معلوم نہ بھی ہو اپنی تاریخ، لیکن یہ جذبات ان کے اندر موجود ہیں۔ ابھی سوشل میڈیا کے اوپر ایسی تصاویر اس سانحہ میں جو سیلاب کا آیا دیکھنے کو ملی کہ ایک بچے نے، چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے اپنی پشت پہ ایک تھیلا اٹھایا ہوا ہے، غالب گمان یہی ہے کہ وہ کاغذ چن کر اپنے گھر کا کوئی نظام چلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن الخدمت کے گلے میں وہ بھی 10 روپے ڈالتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو جب قوم کے اندر ایسا جذبہ موجود ہو، ایسا احساس موجود ہو، اور پھر جب مثالیں ہمارے سامنے جناب صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ہوں، حضرت ابو بکر بھائی ایک بستی سے ہٹ کر آبادی تھی چھوٹی سی جہاں غریب صحابہ کرام کے گھر تھے۔ اچھا اب ہوتا یہ تھا کہ جب لوگوں نے صدقہ کرنا ہوتا تو الٹیمیٹ وہ اسے چھوٹے سے محلے کی طرف جاتے کہ یہاں غریب صحابہ ہیں لہٰذا ان کو صدقہ دے دیا جائے۔ اب ایک صحابی کے گھر میں ایک دن ایک سری کسی نے صدقے کے طور پر دے دی۔ اب وہ صحابی کی بیوی اہلیہ جو ہے اس کو صاف جب کر چکی تو ان کے دل میں خیال اٹھا، انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ ایسا کرو یہ ہمسایوں کو دے دو۔
ممکن ہے کہ ہمسائے ہم سے زیادہ اس کے حقدار وہ ہمسائے کے گھر میں گئی، پھر آگے سے چلتی چلتی پورے محلے سے گزر کر واپس اسی گھر آ گئی جہاں سے شروع ہوئی تھی، تو یہ آج بھی ہمارے اندر موجود ہے کہیں نہ کہیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، ایک وقفہ اصل میں ہمیں یہاں پہ لینا اور بریک کے بعد واپس لوٹتے ہیں، انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ آپ پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پاکستان کی صورتحال سیلاب کے حوالے سے یقیناً آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، اور ہر بندہ اپنے اپنے جانب سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کوشش، ایسی جد و جہد ہمیں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم دعا کریں گے انشاءاللہ جو اس کارواں کا حصہ ہیں، پروردگار عالم انہیں کامیابی عطا فرمائے، اور ان کا یہ ہمت، یہ جوش، یہ جذبہ، یہ محبت جو ہے وہ یوں ہی سلامت رہے، اور اپنے بھائیوں سے اور وہاں جو اس سیلاب کی زد میں ہیں، پانی کی زد میں ہیں، اور جن کی فیملیز، جن کے خاندان بالکل جو ہے وہ سب ختم ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ ایک تعاون اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے لوگ جا رہے ہیں۔ اللہ کریم ان کے اوپر بھی اپنا کرم فرمائے اور سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہمارے حضور قبلہ مفتی سید شہباز حسین شاہ صاحب جو پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، وہ بھی آج صبح اپنا قافلہ لے کر جو ہے وہ ایک بہت بڑے پیمانے پر ماشاءاللہ سیلاب زدگان کے لیے جس قدر ان سے ہو سکا ان کی تنظیم کے ساتھ، اور وہ بھی ماشاءاللہ گئے ہیں، اور ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ کریم ان کی بھی اس کاوش کو قبول فرمائے اور مزید جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آپ کو ترغیب کی صورت میں علامہ صاحب اصل میں دو صورتیں ہیں، ایک تو ویسے ہے کہ لوگ صدقہ و خیرات کا، یہ شروع سے بات چلتی آتی ہے، وہ سیلاب کے معاملات میں میرے ذہن میں آ گیا، صدقہ و خیرات کے حوالے سے لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں یا جو بہت بڑے پیمانے پر دکھا کر یہ سارے معاملات کرتے ہیں، ایک تو وہ کنڈیشن اور صورتحال اور ہے شاید، لیکن اگر کوئی ترغیب کی صورت میں کسی کو مطلب یہ معاملہ ہو کہ شاید کسی کو دیکھ کر اس کے دل میں بھی یہ خیال آئے، تو پھر تو غالباً مناسب ہے، یہ بھی تھوڑی سی اس کی بھی آپ وضاحت فرمائیے گا۔ یہ نیت پہ ڈیپینڈ ہے ابوبکر بھائی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے، نیت پر ہے۔ اس پر ایک بہت خوبصورت مثال میرے ذہن میں سر دست ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بآواز بلند ذکر کیا کرتے رات کو آخری پہر میں، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بڑے دھیمے اور اپنے اندر ذکر کا بزم جو ہے وہ سجاتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابہ کبار سے پوچھا ہماری تعلیم کے لیے، فرمایا عمر تم اونچی آواز میں ذکر کیوں کرتے، تمہیں کیا خیال نہیں ہوتا کہ کوئی ڈسٹرب نہ ہو، کسی کی نیند خراب نہ ہو؟ انہوں نے عرض کی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ غفلت والے بھی بیدار ہوں اور اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہوں، یعنی وہی آپ والی بات کہ ترغیب دلانے کے لیے کہ دوسرے بھی اس طرف آئیں، اس نیکی کی راہ پہ چلیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سوال پوچھا گیا کیا تم نہیں چاہتے دوسروں کو ترغیب ہو، تو انہوں نے عرض کی آقا میں جس کا ذکر کرتا ہوں وہ تو دل کی آواز بھی سن لیتا ہے، تو میں اس لیے دل میں ہی اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہوں۔ تو دونوں صورتیں بہت بہترین ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیت میں کوئی تھوڑا سا بھی فرق پڑ سکتا ہے اگر دکھانے سے، تو پھر آپ خفیہ طور پر کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، آپ اللہ کی رضا کو ہر حال میں مقدم رکھنے پہ اپنے اندر یہ ایک شعور رکھتے ہیں، تو پھر اگر آپ ترغیب کی نیت سے اگر آپ کرتے ہیں اس طرح کہ جس میں آپ کی تصاویر آ جاتی ہیں یا جس میں آپ کی ویڈیوز آ جاتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس میں بالکل آپ ترغیب دلانے کی نیت سے ایسا کر سکتے ہیں۔ اور بالکل یقیناً جیسے آپ نے قبلہ شہباز سیفی صاحب کے حوالہ سے فرمایا، اور بہت سے علماء جو ہیں، بہت سی ہمارے جو فاؤنڈیشنز ہیں، بہت سے ہمارے ثناخواں جو ہیں جن کو اللہ نے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم پے بیک کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے ہیں، ہر موقع پہ کرتے ہیں۔ جب عزتیں اسی گھرانے سے ملتی ہیں اور انہی کے نام سے ملتی ہیں، تو یقیناً وہی امت ہے اور اس امت کا حصہ ہم بھی ہیں، تو ہمارا یہ فرض اس اعتبار سے بنتا ہے کہ اپنا حصہ اس حوالے سے ہم بھی پیش کریں۔ تو بسم اللہ آپ کنٹینیو کیجئے گا۔ تو اس حوالے سے الحمدللہ مذہبی طبقات جو ہے وہ آگے آگے ہیں اور ہمیشہ آگے آگے رہتے ہیں۔ تو میں اس میں کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ بات ضرور اپنی قوم سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ہمیں مدینہ منورہ اور پاکستان جب بنا تھا
اس وقت کے اپنے جو اکابرین کے جذبات تھے ان کی جھلک دوبارہ دنیا کو دکھانی ہے. مکہ مکرمہ میں سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام مدینہ منورہ انٹر ہوئے تھے. آپ کے پاس نہ کاروبار کے پیسے تھے، نہ ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس جوڑے تھے کپڑوں کے، نہ ان کے پاس کوئی اور سامان تھا. خالی ہاتھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جب ہجرت کر کے آئے تو مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے اپنے دل بھی کھولے، اپنے بازو بھی کھولے، اپنے گھر بھی کھولے. اور پھر جب پاکستان بنا اور پاکستان پہنچے، ہجرت کر کے ہندوستان سے کٹے ہوئے مسلمان، لٹے ہوئے مسلمان، تو اس وقت پاکستانیوں نے جس طرح ان کو سنبھالا، 65 کی جنگ میں جس طرح سنبھالا، زلزلے میں جیسے سنبھالا، آپ بالکل سنبھال رہے ہیں. لیکن جو ابھی تک گم گو کی کیفیت میں ہیں، آپ بھی آگے بڑھیے، یہ چانس مس نہ کیجئے. میں نے فیس بک پہ بھی لکھا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے متلاشیوں، سنہری موقع ہے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا. اور وہ سنہری موقع یہ ہے کہ کسی بچے کی آنکھ کا آنسو پہنچ دو، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آؤ، پھر دیکھو تم سے رب بھی راضی ہوتا ہے، رب کا رسول بھی راضی ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور جو دیکھنے میں ہمیں آتا ہے، جس طرح ہر روز ہم نئی ویڈیوز دیکھتے ہیں یا نئے پیغامات ہم تک پہنچتے ہیں سوشل میڈیا اور فیس بک کے ذریعے، تو یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں. ابھی آف بریک میں بھی علامہ صاحب سے میں یہی بات کر رہا تھا کہ جو تباہی اور جو معاملات اس وقت ہیں اور جو اس سال خاص طور پر آئے ہیں، تو وہ تو ہے وہ ٹھیک ہوتے ہوتے ایک بہت عرصہ جو ہے وہ درکار ہے. اور یہ ہماری طرف سے بس ایک چھوٹی سی کاوش ہی ہے، اس کے سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہے. بس ایک آغاز ہم لوگوں نے اپنی جانب سے کرنا ہے تاکہ جو ہے وہ آغاز کے حوالے سے پھر مزید ان لوگوں کے لیے کچھ آسانیاں ہو سکیں. تو یہ ایک آزمائش ہے جو اس صورت میں آئی ہے، تو ہم انشاءاللہ دعا بھی کریں گے اللہ کریم اپنا کرم فرمائے. آپ کی جہاں سے میں ایک جملہ ایڈ کر دوں، بسم اللہ، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزمائش ان کی تو ہے، لیکن ان سے بڑی آزمائش ہماری ہے، کہ ہم کیسے ان اپنے بہن بھائیوں کو دوبارہ سے اٹھاتے ہیں اور دوبارہ سے ان کو زندگی میں اپنے ساتھ قدم بقدم شانہ بشانہ شامل اور کرتے ہیں. بالکل اپنا ہی سمجھتے ہوئے، مطلب بالکل جو ہے وہ اپنے بچوں کی طرح، گھر والوں کی طرح سمجھتے ہوئے. اور یقین جانیے چونکہ یہ تنہائی میں کچھ چیزیں خلوت میں معاملات کچھ زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ موبائل فون بھی جب انسان یوز کر رہا ہوتا ہے، اور 2-3 دفعہ کچھ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ آنکھوں سے جب گزرتا ہے تو پھر یقین جانیے کہ کیفیت بہت عجیب سی دل کی ہو جاتی ہے. اور ویڈیوز بھی ایسی ہیں کہ انہوں نے الفاظ ہی نہیں چھوڑے ہیں کسی کو کچھ کہنے کے لیے. مطلب جو ہے وہ کہیں پر چھوٹے بچوں کی ویڈیو نظر آ رہی ہے، کہیں پر کچھ ہماری بہنیں، کچھ بزرگ خواتین ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھتے ہوئے بھی، جس طرح علامہ صاحب نے اچھا اور خوبصورت جملہ جو کہا، تو یہی اپنے رب کریم کو منانے کا موقع، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے، آپ کے احکامات کو جو ہے وہ پورا کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی میں اور اپنے تمام معاملات میں آگے بڑھنا ہے، ان کے ساتھ بھی انشاءاللہ. اور ہماری یہ ہر روز انشاءاللہ جب تک یہ معاملات بالکل ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، ہماری ہر روز یہ کوشش رہے گی، یہ کاوش رہے گی کہ ہم بھی ایک پیغام کی صورت میں آپ لوگوں تک جو ہے وہ اپنی بات اور اپنے مہمانوں کی، اپنے علماء کی جو گفتگو ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے، تاکہ شاید کسی ایک کے ذریعے، کسی ایک کو دیکھنے کے حوالے سے ہمارے بھی بیٹھنے کا مقصد اور ہماری بھی جو ایک ڈیوٹی ہے، ایک کاوش ہے، وہ اس عظیم بارگاہ میں پوری ہو سکے. اور جس طرح یہ بھی ضروری نہیں ہے، مطلب جو مخیر حضرات ہیں جن کو مالک نے عطا کر رکھا ہے وہ تو حقیقت میں ہے، لیکن اگر آپ بہت سی مشکلات میں کسی کے لیے بس راستہ ہی جو ہے وہ بنا دیتے ہیں تو یقیناً آپ کا بھی نام اس فہرست میں شمار ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہم دعا کریں گے جی آخر میں، پروگرام کا بس لاسٹ مومنٹس ہیں، اور آپ سے انشاءاللہ ہماری جو ہے وہ کل ملاقات پروگرام استخارہ میں ہوگی. کل تک کے لیے اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے گا. علامہ عبداللہ ثاقب صاحب بھی تشریف لائے. علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لاتے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے، لاتے رہیں گے. آخر میں آپ دعا فرمائیے گا، ہم اپنے تمام ناظرین سے رخصت لیں گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. الہ العالمین، پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پہ اس وقت مشکل وقت ہے. کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زلفوں کا صدقہ اس مشکل اور پریشانی سے جلد از جلد ہمیں مکمل نجات و خلاص عطا فرما. اے میرے مالک و مولا، جن ہمارے بہن بھائیوں کا نقصان ہوا، جن کے گھر جو ہیں وہ پانی میں بہہ گئے، الہی جن کے
بچے بہ گئے، مولا سب کو صبر جمیل عطا فرما۔ آمین۔ الہی صبر بھی تو ہی عطا فرماتا ہے، صبر عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں مل کر اپنے ان بہن بھائیوں کو دوبارہ سے ان کے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ الہی اس آزمائش کو ہمیں اپنے قریب آنے کا راستہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو دوست بھی اس خیر کے کام میں پیش ہیں، جو چینلز اس خیر کے کام میں پیش ہیں، بالخصوص ہمارے کوہ نور نے جو ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی قوم پہ مشکل وقت پڑا تو ہر پروگرام میں ہر جگہ سے میسج دیا جا رہا ہے۔ ابو بکر بھائی ہیں، ہمارے استخارہ کی پوری ٹیم ہے، چینل کے مالکان ہیں، مولا سب کو جزائے کثیر عطا فرما۔ آمین۔ الہی تیری رضا کے لیے، تیرے حبیب کی رضا کے لیے اخلاص پر مبنی یہ ہماری کوشش ہے، اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے وطن کی خیر فرما، کشمیر، فلسطین، تمام عالم اسلام کی خیر فرما۔ الہ العالمین آنے والے وقت میں جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو اپنے حبیب کا صدقہ آسانیوں میں تبدیل فرما۔ مولا تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرما۔ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اے میرے اللہ حبیب کریم کا صدقہ سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلات آسان فرما۔ الہی جو سوال کرنا چاہ رہے تھے نہیں کر پائے، مولا تو ان کے دلوں کی حالت جانتا ہے، سب کی مشکلات دور فرما۔ الہی ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔